بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کا چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے شرک کی اقسام، اور ہم شرک کی تیسری قسم پڑھ رہے تھے، یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے سبق چھوڑا تھا۔ ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی، منعم کا مطلب انعام کرنے والا، حقیقی یعنی حقیقتاً انعام کرنے والا، حقیقی طور پر انعام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی کو حقیقی طور پر انعام کرنے والا سمجھا جائے اور خلوص دل سے یعنی اخلاص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کا شکر بجا لایا جائے، یعنی اس کا شکر جو ہم ادا بھی کریں تو خلوص دل کے ساتھ کریں۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو ایک زبانی شکر ہے نا، اور ایک عملی شکر ہے۔ جو حقیقی صورت ہے جو شکر کی وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے، کوئی شبہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی عبادت کا۔ اور یہی دراصل کیا ہے، صفات کے تقاضوں میں، ٹھیک ہے، توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو ہم کہیں گے صفات کے تقاضوں میں شرک ہو رہا ہے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، تو ان کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کریں تو یہ شرک ہو جائے گا صفات کے تقاضوں میں۔ ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، ٹھیک ہے، صرف یہی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے، دل لگایا جائے، اس سے مانگا جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق، پوری طرح سے قادر، پوری طرح سے قدرت رکھنے والا اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے، اور مسبب الاسباب، مسبب الاسباب کا مطلب کیا، اسباب فراہم کرنے والا، وہ بھی کس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ، اسباب بنانے والا، تو اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف، کسی غیر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً یعنی پریکٹیکلی اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ پر لاتے ہیں، لیکن جہاں پر تھوڑی سی مجبوری پیش آتی ہے اولاد کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں، پیسے کمانے کے سلسلے میں یا صحت سے متعلق، تو اپنی جیسے انسانوں کے سامنے عاجزی کرنے لگ جاتے ہیں ان کے سامنے، حالانکہ ان سے مدد تو آپ مانگ سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ٹھیک ہے، قرض لے لیا ان سے، لیکن عاجزی اور انکساری صرف اور صرف کس سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے۔ انسان کی اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کو، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید ان کی مدد کریں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، حاضر کیے ہوئے، لا حاضر کیے ہوئے یعنی حاضر کیے ہوئے، یعنی ان کے فریق ہو جائیں گے، ان کے ایک مخالف فریق بن کر جو ہے نا وہ قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا ان کو۔ تو عبادت کرنے والے اور اپنے جھوٹے معبودین جن کی جھوٹے خدا بنائے ہوا تھا، تو وہ جھوٹے خدا قیامت کے دن اللہ پاک ان کے سامنے حاضر کریں گے اور ان کے فریق ہوں گے، ٹھیک ہے، فریق مخالف کے طور پر سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو، ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے،
ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیں گے، صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتا تو پھر ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، کسی اور سے بالکل بھی کوئی چیز نہ مانگے، ایسا اس انداز سے نہ مانگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ مدد مانگ سکتے ہیں انسانوں سے۔ تو اب یہ ساری بحث اس بارے میں ہوئی کہ صفات کے تقاضوں میں شرک کے بارے میں، کہ ہمیں اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کا کچھ تقاضا ہے، وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ ہی سے سب کچھ مانگے، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، زبانی صرف طور پر صرف یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر مصیبت آئی تو اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا عاجزی انکساری کے ساتھ، تو یہ شرک کی ایک صورت ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں قسم کی شرک کی صورتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق میں پھر اگلا موضوع شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔